قال کم لبثتم فی الارض، دنیا میں کتنا رہ کر آئے ہو؟ 60 سال رہا ہے، 70 سال رہا ہے، 80 سال رہا ہے، 100 سال رہا ہے؟ اور جواب پتہ کیا دے گا؟ لبثنا یوما او بعض یوم، اللہ ہم دنیا میں ایک دن ٹھہرے، ایک دن۔ پھر کہیں گے نہیں نہیں نہیں، دن کا بھی تھوڑا سا حصہ، تھوڑا سا حصہ، ہاں چھوٹی سی زندگی، بہت چھوٹی سی، آج ہیں کل نہیں۔ ایک وقت ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ جانا ہے، رہنا نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مر ہی جاؤ، کون بچا ہے کہ تم بچو؟ ہاں، جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی مرنا ہے، جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہی جانا ہے۔ پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مر جانا، اور دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا۔ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مرنے کا وقت طے ہونا نہیں ہے، ہو چکا۔ ایکسیڈنٹ سے کوئی نہیں مرتا، مرنا تھا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ جہاز گرنے سے نہیں مرتا، مرنا تھا تو جہاز گر جاتا ہے۔ ہاں، ہم سب کا وقت طے، کون کب مرے گا، کہاں مرے گا۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں، دادا موجود ہے پوتا چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے۔ درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے۔ ہاں، عقل مند کون ہے، عقل مند کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا من اقیس الناس یا رسول اللہ ومن احزم الناس، اللہ کے رسول سب سے بڑا عقل مند کون، سب سے بڑا عاقبت اندیش آدمی کون؟ آج کسی کو بے وقوف کہہ دو، برداشت کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائی عقل مند کی نشانی، اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا، اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، جو لوگ موت کو کثرت سے یاد رکھیں، صرف یہ نہیں کہ موت کو یاد، کثرت، موت کو یاد رکھو، مر جانا ہے، یہ سب کو چھوٹ جانا ہے، اور پھر موت کی کثرت سے تیاری کرے۔ حدیث میں آتا ہے جو 25 مرتبہ روزانہ پڑھے اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہ میری موت میں برکت، موت کے بعد کی زندگی میں برکت دے، موت کو یاد رکھے، اور 25 مرتبہ روزانہ یہ دعا پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے شہادت کی موت کا ثواب عطا فرمائے۔ ہاں، اصل آخرت ہے، عقل مند ہے جو موت کو یاد رکھے، عقل مند ہے جو موت کی تیاری کرے۔ موت خاتمہ نہیں ہے، موت کے بعد اصل زندگی ہے۔ موت کیا کہتے ہیں؟ انتقال، عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف، ختم ہونے والی زندگی سے نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف۔ موت کا مطلب جو نظر آ رہا تھا نظر آنا بند، جو نظر نہیں آ رہا تھا نظر آنا شروع ہو گیا۔ ہاں، کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا، انہیں کوئی پتہ نہیں، اس دکان کے سامنے سے گزر رہا جہاں اس کا کفن رکھا ہوا۔ مرنا ہے، مرنا ہے، یہ سب کچھ چھوٹنا ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کو بتا دیں، ان کو بتا دیں، جس یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو یہ تو آگے رہے گی، کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو ظاہر پوشیدہ کو جاننے والا، اور تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے۔ مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری کوئی چیز نہیں۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم میں۔ جتنے مر چکے، جتنے موجود ہیں، آئندہ آئیں گے، مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم۔ جنت ہے تو ایسی زوردار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو 7 زمین اور 7 آسمان اس سے چمک اٹھیں، ایسی زوردار جنت ہے۔ ہاں،
کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا ہی نہیں، کوئی اور چیز سن بھی نہیں سکتے۔ آدمی کتنا کچھ بیان کر سکتا ہے، نہیں، جو جنت ہے اس کو بیان کوئی کر نہیں سکتا، کوئی سن سکتا نہیں۔ اور آخری بات کی تو حد ہی کر دی اللہ نے، حد کر دی، کیا کہ کسی کا تصور، عقل، خیال وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ عقل، دیکھو حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے عرض کیا، حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ کوئی انگور کا شوقین ہوگا نا، حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ تو میں ہاں ہاں، کہ حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا؟ اب عقل کہاں تک جائے گی؟ 2 کلو کا، 5 کلو کا، 10 کلو کا، 20 کلو کا، عقل ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ پتہ کتنا بڑا ہے؟ کوا اڑے سیدھا، نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 1 مہینے تک کوا اڑتا 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 جہاں تک پہنچے گا، اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہوگا۔ اچھا، اب یہ ایسی بات ہے کہ جو عقل میں، یہ جو لوگ دنیا کو زیادہ، دنیاوی تعلیم زیادہ حاصل کر لیتے ہیں یا دین سے ہٹ کر چلتے ہیں نا، دین سے ہٹ کر، ذرا دنیا زیادہ پڑھ لی، دین سے ہٹ کر دنیا کے کم چیزوں میں آگے نکل گئے، جب وہ بیان میں ایسی بات سنتے ہیں نا تو آپس میں بات کرتے کہ مولوی صاحب ایسی ماری جا رہے ہیں، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ آپس میں بات کرتے یہ کوئی عقل کی بات کی ہے مولانا صاحب؟ ایک خوشہ اتنا بڑا ہوگا کہ کیا نام کوا 1 مہینے تک اڑتا اڑتا جہاں تک جائے، اتنا بڑا انگور کا خوش، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے یہی تو فرمایا، اللہ نے خود یہی تو فرمایا کہ تمہاری عقل وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی جو میں نے تمہارے لیے تیار کیا۔ ہاں، جنت ہے مرنے کے بعد، اور دوسری چیز جہنم ہے۔ توبہ توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے گے۔ اتنا سب سے ہلکا عذاب، چھوٹا عذاب، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ دیکھو بہت سارے نا دسترخوان لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے بھائی، یہ جماعت کے جو ذمہ دار ہیں نا مسجدوں کے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اجتماعی عمل کے دوران یہ دسترخوان نہیں لگنے چاہیے بھائی۔ ابھی جو لگا چکے ہیں ابھی جلدی جلدی فارغ ہوں، بیان میں متوجہ ہو بھائی۔ یہ جو چل پھر رہے ہیں نا بھائی، ان سے بھی گزارش ہے، جن کے قریب دسترخوان لگے ہوئے جا کے ان کو متوجہ کریں بھائی۔ دین کا تعلق ادب سے ہے، ادب سے ہے، ادب سے، متوجہ ہوں بھائی ساتھی، چلنا پھرنا نہ ہو۔ یہ دسترخوان جن کے لگے ہوئے ہیں، ان کو سچی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ ممبر کے سامنے دسترخوان لگا کے بیٹھے۔ ہم یہاں پر کھانے پینے تھوڑا ہے بھائی، جس کام کے لیے آئے بھائی اس کام کے لیے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، جہنم کے سب سے چھوٹا عذاب، سب سے ہلکا عذاب، حدیث میں آتا ہے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہو۔ جہنم ہے، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ ایسی جہنم میں جو آگ ہے نا، ان کی جلد کو جلا دے گی، اور جب وہ جلد جل جائے گی اگلی جلد وہ جلے گی، اگلی جلد وہ جلے گی، اگلی جلد۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ایسا کھولتا ہوا پانی کہ ان کی آنتیں کٹ کے باہر نکل جائے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، پانی مانگیں گے جہنمی، ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ پانی کی حرارت تپش سے چہرہ بھن جائے گا۔ بھائی جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ القارعۃ ما القارعہ، سارا قیامت کا تذکرہ ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ، قیامت کا تذکرہ۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ قیامت کا تذکرہ۔
اذا وقعت الواقعہ قیامت کا تذکرہ، اذا الشمس كورت قیامت کا تذکرہ، اذا السماء انفطرت قیامت کا تذکرہ۔ ہاں مرنا ہے بھائی، یہ سب کچھ چھوٹنا ہے، مرنے کے بعد اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن آنے والا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ بتاؤ زندگی کہاں گزاری، بتاؤ جوانی کی طاقت کہاں لگائی، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا، بتاؤ علم پر کیا عمل کیا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، اللہ پوچھیں گے آنکھیں کہاں استعمال کی تھی، یہ زبان دی ہے پوچھا جائے گا، کان دیے پوچھا جائے گا، ہاتھ پاؤں پوچھا جائے گا، یہ کہاں استعمال کر کے آئے ہو، ہمارا نہیں ہے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم، زبان پر مہر لگا دی جائے گی، قیامت زبان بند کر دی جائے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، کیا کر کے آئے ہو؟ ہاں مرنا ہے، اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں، مجھے میرے رب کی قسم، تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، اور البتہ ضرور بالضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے۔ ہم آزاد نہیں زندگی گزارنے میں، جو جی چاہو کرو، جو جی چاہو دیکھو، جو جی چاہو بولو، جو جی چاہو سنو، جو جی چاہو پہنو، جو جی چاہو کماؤ، جہاں جی چاہے خرچ کرو۔ نہیں 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 نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، ہمارا محبوب اللہ ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اللہ ہے، کائنات میں کچھ نہ تھا، کون تھا؟ اللہ، اور کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ سارے انسان ختم، جنات ختم، فرشتے ختم، جبرائیل میکائیل اسرافیل ختم، ملک الموت بھی ختم۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت؟ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ کہاں ہے دنیا کے متکبر لوگ؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ للہ الواحد القہار، بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، ہمیشہ سے اسی کی، آج بھی اسی کی، ہمیشہ اسی کی رہنی۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے کہ دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو، کس سے محبت کرو، کس کی طرف دوڑ لگاؤ، کس کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ لوگ مالداروں سے دوستیاں لگاتے، افسروں سے دوستیاں لگاتے، وزیروں سے دوستیاں لگاتے۔ نہیں نہیں، یہ سب محتاج ہیں، اور سمد کون؟ اللہ۔ سب فقیر ہیں، اور غنی کون؟ اللہ۔ سب مخلوق ہیں، خالق کون؟ اللہ۔ سب محبوب ہیں، حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں، قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں، قادر کون؟ اللہ۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس کی طرف دوڑ لگانی؟ ہمیں کس سے محبت کرنی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے۔ ففروا الی اللہ، اے دنیا کے مالداروں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اے دنیا کے وزیروں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ۔ اے دنیا کے حکمرانوں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ ہاں اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ دو باتیں سب مانتے ہیں، دو باتیں سب مانتے ہیں، تیسری نہیں مان رہے۔ تیسری بھی مان جاؤ بھائی۔ پہلی بات سب مانتے ہیں ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ کوئی مرد کوئی عورت اپنا کوئی دخل ہے؟ کوئی گورا کوئی کالا اپنا کوئی دخل ہے؟ کوئی شہر میں کوئی دیہات میں پیدا ہوا اپنا کوئی دخل ہے؟ کوئی آج اور کوئی 100 سال پہلے، کوئی 100 سال بعد اپنا کوئی دخل ہے؟ تو ہر آدمی مانتا ہے کہ دنیا میں آنے میں اپنی کوئی مرضی۔ دوسری بات سب مانتے ہیں دنیا سے جانے میں کوئی اپنی مرضی،
20 سال میں مر گیا، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال. اپنی شادی ہے خود مر جاتا ہے، بیٹے کی شادی ہے باپ مر جاتا ہے، بیٹے کی شادی ہے ماں مر جاتی ہے. آدمی تو نہیں چاہتا میری بیٹی کی شادی میں مر جاؤں. تو دو باتیں سب مانتے ہیں، دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جانا. وہ میرے بھائی اس بات کو بھی مان جا کہ درمیان کی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں گزار. درمیان کی زندگی اپنی مرضی سے. لوگ کہتے ہیں میری مرضی، تیرا باپ مرا تیری مرضی، تیری ماں مری تیری مرضی، تیرے پیٹ میں درد ہوا تیری مرضی، تیری بیوی بیمار تیری مرضی، تیرا بچہ بیمار تیری مرضی. کیا مرضی؟ کوئی کسی کی مرضی نہیں. مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی. ہاں اچھا، دو باتیں اور لوگ سب مانتے ہیں. تیسری مانو کیا؟ یہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ گرمی کون لا رہا ہے؟ سردی کون لا رہا ہے؟ بارش کون لا رہا ہے؟ دن کون لا رہا ہے؟ رات کون لا رہا ہے؟ کوئی نہیں کہتا کہ حکومتیں ہوائیں چلاتی ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کرے. مطالبہ کرتے ہیں ہم حکومت میں آ کر ملک سے سردی کم کر دیں گے، ہم دن بڑے کر دیں گے. بھائی یہ سب مانتے ہیں کہ یہ کس کا نظام ہے؟ ہاں سب مانتے ہیں. یہ باہر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ. اور دوسری بات سب مانتے ہیں اندر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ دل کو کون چلا رہا ہے؟ جگر کون چلا رہا ہے؟ رگیں ہڈیاں جوڑ پٹھے پتا پھیپھڑا کون چلا رہا ہے؟ سب مانتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ حکومت سے میرا دل چل رہا ہے، ڈاکٹر جو ہے میرا جگر چلا رہا ہے، پیسے جو ہے میرا جو ہے میدا کام کر رہا ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اللہ ہی چلاتا ہے. تیرے دل کو کون چلاتا ہے؟ اللہ ہی چلاتا ہے. یہ دو باتیں سب مانتے ہیں. کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ. اندر کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ. تیسری بات نہیں مانتے. کہتے گھر کو میں چلا رہا ہوں، کاروبار کو میں چلا رہا ہوں، دفتر کو میں چلا رہا ہوں، محکمے کو میں چلا رہا ہوں. اور تجھے کون چلا رہا ہے؟ تجھے کون چلا رہا ہے؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ بولنے میں کس کے محتاج؟ دیکھنے میں کس کے محتاج؟ سننے میں کس کے محتاج؟ سوچنے میں کس کے محتاج؟ ہاتھ پاؤں کی حرکت میں کس کے محتاج؟ دل دماغ میں کس کے محتاج؟ کھانے پینے زبانیں نکلنے میں کس کے محتاج؟ ہر آن ہر گھڑی ہر حال ہر وقت کس کے محتاج؟ تو کس کو راضی کرو؟ میں نے ایک سے پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں کام کر رہا تھا. واہ واہ، اگر تیری آنکھیں نہ ہوتی تو کام کر لیتا؟ پیٹ میں درد ہوتا کام کر لیتا؟ جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں وہ اللہ کہتا ہے نماز. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ ہم روزانہ پانی پیتے ہیں، دن میں بار بار پیتے ہیں، رات کو اٹھ کے پیتے ہیں، صبح شام پانی پیتے ہیں. یہ پانی کون پلاتا ہے؟ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. اللہ فرما رہے ہیں یہ پانی جو تم پیتے ہو یہ آسمان سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ پانی کون اتارتا ہے؟ زمین سے پانی کون نکالتا ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. اللہ فرما رہے ہیں اگر میں پانی کو زمین کے نیچے اتار دوں گہرا، بتاؤ میرے علاوہ کون ہے جو پانی لے کر آئے؟ تو پانی کون پلا رہا ہے؟ پانی کو میٹھا کس نے بنایا؟ اللہ نے دھمکی دی لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا. ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں. آگے اللہ نے شکوہ کیا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. اور تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، 4 گھنٹے ہو گئے پانی نہیں مل رہا ہے، 8 گھنٹے ہو گئے، 10 گھنٹے ہو گئے، 20 گھنٹے ہو گئے، 30 گھنٹے ہو گئے، مرنے کے قریب ہو، پیاس سے نڈال ہو. اب اگر کسی نے ایک جگ پانی ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا آپ کو لا کر دیا، آپ پانی پیو گے، اور جو پانی لے کر آیا اس کے کتنے شکر گزار ہو گے؟ بڑی مہربانی، آپ نے مجھے پانی پلایا. 10 سال تک وہ آدمی آپ کو نہیں بھولے گا، 20 سال بعد ملے گا اس نے مجھے پانی پلایا تھا. جو ایک مرتبہ پانی پلائے وہ 20 سال تک آپ کو نہ بھولے، اور جو اللہ روزانہ پانی پلائے اس اللہ کو بھول گئے. روزانہ پانی کون پلاتا ہے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کون کھلاتا ہے؟ کیا کچھ کھاتے ہیں، سیب ہے، انار ہے، انگور ہے، کیلا ہے، کدو ہے، ٹینڈے ہیں، کریلے ہیں، مرچیں ہیں، دھنیا ہے، پودینہ ہے، ٹماٹر. یا اللہ کیا کیا چیزیں اللہ نے بنائی. اب اللہ کا انداز دیکھو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا
وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وہ انسان اپنا نام سامنے رکھو، وہ ایک اللہ آپ کا نام لے کے فرما رہے ہیں، ابو بکر اور عمر اور عثمان، اللہ نام لے کے آپ کو کہہ رہے ہیں گویا کہ تم کھانا کھاتے ہو نا، ذرا غور تو کیا کرو اس کھانے کے پیچھے نظام کیا چلا ہے. آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی برسایا. ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین سے کونپل کس نے نکالی ہے؟ یہ نرم سی کونپل زمین پھاڑ سکتی ہے؟ زمین کو کس نے پھاڑا؟ اللہ نے. فانبتنا فیہا حبا وعنبا، ہم نے اگائے یہ غلے، یہ انگور، یہ کھجور، یہ میوے، یہ زیتون، یہ سبزیاں ہم نے اگائیں. آگے پتہ کیا فرمایا؟ متاعا لکم، تمہارے لیے اگائے، تمہارے لیے کھاؤ. ہاں کوئی خاص مہمان آ جائے نا، بہت جس سے عقیدت ہو آدمی کو، کوئی بہت محبت جس سے ہو، وہ اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نخرے اٹھاتے ہیں کہ پلاؤ بناؤ بھائی، بریانی بناؤ بھائی، قورمہ بناؤ بھائی، کھیر بناؤ بھائی. وہ کہہ رہا ہے سلاد کہ سلاد بھی بناؤ، وہ کہتا ہے کسٹرڈ کہ کسٹرڈ بھی بناؤ، وہ کہتا ہے فلاں چیز کہ فلاں چیز بھی لاؤ، کہتا ہے کباب کباب بھی لاؤ. یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے بھائی؟ کوئی خاص مہمان. اگر ایک عام راہگیر گزر رہا تھا، اس نے کہا جی بھائی صاحب مجھے بھوک لگ رہی، کھانا تو کھلا دو. اگر آپ شریف آدمی ہو آپ کو کہ بیٹھ جاؤ، چلو بھائی جو گھر میں پکا ہوا ہے لا کے سامنے رکھ دیا. اب وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے تو کھیر بھی کھانی ہے، مجھے تو پلاؤ بھی کھانا ہے، مجھے تو قورمہ بھی کھانا ہے. آپ کیا کہو گے؟ اوے کھانا کھاؤ ورنہ چلو بھاگو یہاں سے. آپ اس کے نخرے نہیں اٹھاؤ گے. نخرے کس کے؟ کوئی خاص مہمان. اللہ نے جانوروں سے کیا فرمایا؟ پتے کھاؤ، گھاس کھاؤ، چارہ کھاؤ. اور اللہ نے انسان کے نخرے اٹھائے، انسان کے. اس کے لیے دھنیا بھی بناؤ، پودینہ بھی بناؤ، ٹماٹر بھی بناؤ، لہسن بھی بناؤ، پیاز بھی بناؤ، کدو بھی بناؤ، ٹینڈے بھی بناؤ، کریلے بھی بناؤ. سبزیاں کیسے ہر 4 مہینے بعد سبزی بدل رہی ہے. میوے، پھل، غلے، کیا کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا. اللہ نے کیسے انسان کے نخرے اٹھائے. اور یہ کیسا عجیب انسان ہے جو اپنے رب کو نخرے دکھاتا ہے، جو اپنے رب کو. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ اے دنیا کے مالداروں، کس کو راضی کر لو، کس سے محبت کر لو. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کی مانو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ کی مانے گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا، اللہ فرماتے اس کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی. یہ کامیابی ہے، اللہ کو راضی کرنا کامیابی ہے، اللہ کی مان کے چلنا کامیابی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا کامیابی ہے. اللہ نے سب سے اونچی شان والے نبی دیے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. آپ جس درخت کے پاس سے گزرتے اس درخت سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے اس پہاڑ سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. درخت پہاڑ پہچانے ہی اللہ کے رسول ہیں. ایسی شان والے نبی. آپ ایک سفر میں تھے، آرام کے لیے ایک جگہ لیٹ گئے، صحابہ بھی مختلف جگہ لیٹ گئے. ایک کھجور کا درخت جو اللہ کے نبی جہاں لیٹے میں اس سے دور کھڑا تھا، وہ زمین چیرتا ہوا آیا، اللہ کے نبی کے پاس کھڑا ہوا، پھر زمین چیرتا واپس چلا گیا اپنی جگہ پر. جب آپ کی آنکھ کھلی، صحابہ نے عرض کیا حضور آج ہم نے عجیب معاملہ دیکھا ہے. یہ درخت جو کھجور کا ہے یہ زمین چیرتا ہوا آپ کے پاس آیا، کھڑا ہوا، پھر واپس چلا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا میں یہاں سے گزر رہا تھا، اس درخت کو پتہ لگا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دی، وہ آیا، زیارت کر کے واپس چلا گیا. ایسی شان والے نبی دیے تو کیا کرو؟ ان نبی کی اتباع کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو. نبی کی کیا کرو؟ دین کس چیز کا نام ہے؟
ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرو، اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رک جاؤ، وہ یہ دین ہے۔ جو اللہ کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند، جو اللہ کے نبی کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کے نبی کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو اللہ کی ماننی ہے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں تو نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، پورا لشکر ساتھ تھا، پانی ختم، جانور پیاسے، لشکر پیاسا، ایک پیالہ پانی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم۔ کتاب میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا۔ تبلیغ میں کہہ رہے ہو بھائیو، اللہ نبی کی اتباع کر لو، نبی کے دامن کو پکڑ لو، منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی کبھی کامیاب، کبھی منزل پر، کبھی راحت اطمینان حاصل نہیں کر سکتا۔ ساری خیریں، ساری برکتیں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا، آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو۔ نبی کی مانو بھائی، نبی کی اتباع کر لو۔ مسئلوں کا حل عقل سے نہیں ہوگا، ذہانت چالاکی سے نہیں ہوگا، ہوشیاری تیزیوں سے نہیں ہوگا۔ مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں، اللہ مسئلے حل کرے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا۔ اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا۔ حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ حالات بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ۔ امن قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فساد کر دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ساتھ لو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ مسئلے اللہ حل کرے گا، حکومتوں کے بس میں نہیں ہے، حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے مسائل حل کرنا۔ مسائل حل کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے سامنے ماتھا ٹکاؤ، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ کام اللہ بنائے گا، اللہ بنائے گا۔ حدیث میں آتا ہے من اصلح ما بینہ وبین اللہ یکفیہ اللہ ما بینہ وبین الناس، جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا، اللہ خود اس کے اور لوگوں کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا۔ اللہ ٹھیک کرے گا، ہم تو اللہ کو راضی کریں، ہم تو اللہ کو ساتھ لیں۔ مسئلے اللہ نے وعدے کیے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کریں، کام آسان ہو جائیں گے، گناہوں سے بچ جاؤ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے اور وہاں سے کام بنائیں گے جہاں سے وہاں گمان بھی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرما رہے ہیں تم تقوی پر آ جاؤ، اپنے ایمان کو کامل بنا لو، زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے ہم کھول دیں گے تمہارے۔ یہ ہے دعوت، یہ ہے پیغام، یہ ہے دلوں میں اتارنا۔ تو یہ سارا مجمع نیت کرے کہ اس بات کو ہر مسلمان کے دل میں اتارنا ہے انشاءاللہ۔ کس بات کو؟ کہ دنیا کے انسانوں کو اس کو راضی کرو، کس کی اتباع کرو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ یہ اجتماع کس لیے؟ کوئی اپنی طاقت کا مظاہرہ تھوڑا کر رہا ہے، یہ محنت ہے۔ پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ رہے، آزان ہو تو مارکیٹیں کیا ہوں، دفتر کیا ہوں، دکانیں کیا ہوں، ہاں کس نے بلا لی؟ اللہ نے۔ کون؟ محسن کیا کہہ رہا ہے؟
اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ایس ایچ او ہے نا، ایس ایچ او اپنے تھانے کا بڑا ہے، سب اس کی مانتے ہیں، لیکن جب ڈی ایس پی بلائے بھاگ کے جاتا ہے، کیوں کہ یہ میرے سے کیا ہے؟ بڑا ہے۔ اور ڈی ایس پی کو ایس پی بلائے بھاگ کے جاتا ہے، میرے سے بڑا ہے۔ ایس پی کو ڈی آئی جی بلائے، ڈی آئی جی کو آئی جی بلائے بھاگ کے جاتا ہے، میرے سے کیا ہے؟ بڑا ہے۔ اور اللہ بلائے تو اللہ بلائے، ایک بریگیڈیئر صاحب کے پاس گئے گیسٹ کرنے، بریگیڈیئر صاحب کے پاس گیسٹ کرنے، ان کے اردلی کو کہہ دیا ہم اندر جا رہے ہیں، تمہارے ساتھ بیل کریں گے نا، تم نے اندر نہیں آنا، اندر نہیں آنا، پکا کر دیا۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ اب اندر گئے، بریگیڈیئر صاحب نے بیل دی، مہمانوں کے لیے چائے پانی منگواؤں۔ اپنی سروس میں پہلی دفعہ دیکھا کہ میں نے بیل کی ہے، آگے سے سلوک نہیں ہے۔ دوبارہ بیل کی، کوئی نہیں، تیسری بیل، کوئی نہیں۔ ایک رنگ آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ تو ہمارے ساتھی نے کہا صاحب اس کی غلطی نہیں ہے، ہم اس کو منع کر کے آئے ہیں۔ اب آئے بیٹھے، اس کو بہت غصہ تھا، آئے بیٹھے آپ کو بتاتے کیوں منع کیا ہے، کہ دیکھو یہ آپ کا ملازم نہیں، یہ تو حکومت کا ملازم ہے، تنخواہ آپ نہیں دیتے، حکومت دیتی ہے، آپ کا ماتحت ہے، آپ نے 3 دفعہ بلایا، وہ نہیں آیا، آپ کو کتنا غصہ آیا۔ اور اللہ جل جلالہ روزانہ 5 دفعہ آپ کو بلاتے ہیں، آپ نہیں ہلتے اپنی کرسی سے۔ اس کے کان کھلے، کان کھڑے ہوئے کہ میرا ماتحت میری نہ مانے تو مجھے کتنا بوجھ آیا، اور اللہ کا بندہ ہو کر اللہ کی نہیں مانتا، اللہ پھر بھی کھلاتا ہے، پھر بھی پلاتا ہے، آنکھیں صحیح ہیں، زبان صحیح ہے، کان صحیح ہیں۔ ہاں، اس نے کہا جی آج سے میرا وعدہ ہے میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، نماز۔ وزیر اعظم بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ باپ کا بھی وزیر اعظم، اگر کوئی وزیر اعظم بن جائے تو باپ کا کیا ہے؟ بولو بھائی، بیٹا ہی ہے نا۔ ہم کچھ بھی بن جائیں، ہم اللہ کے کیا ہیں؟ ڈائریکٹر صاحب، جج صاحب، وکیل صاحب، افسر صاحب، وزیر صاحب، صدر صاحب، فلاں صاحب، ہم کچھ بھی بن جائیں، ہم اللہ کے کیا ہیں؟ اللہ کے بندے۔ اللہ کا حکم ہے حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف، آجو 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 نماز کی طرف۔ اور کیوں آ جاؤ؟ حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف، تمہاری کامیابی نماز میں ہے، تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے۔ دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، میٹنگ چھوڑو۔ میرا بیان تھا ججوں میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، یہ کیا صحیح فیصلہ کرے گا بچہ؟ یہ دوسروں کو کیا صحیح فیصلہ کرے؟ یہ تو اپنے بارے میں غلط فیصلہ کر بیٹھے۔ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میٹنگ ہو رہی تھی، واہ واہ، جو میٹنگ کی نا 6 گھنٹے میں، نماز چھوڑ کر اللہ 6 سیکنڈ میں اس کی دھجیاں اڑائے گا، کیونکہ ٹکر اللہ سے لی۔ حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف۔ فجر کی اذان میں مؤذن کیا کہتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ۔ زندہ آدمی کو سوئی چبو، چیخ نکلے گی، مردہ کو خنجر مارو، ٹس سے بس نہ ہو۔ جس کا دل زندہ ہوگا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز اس کے اندر ہلچل پیدا کرے گی، حرکت پیدا کرے گی، دکان سے اٹھائے گی، دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، میٹنگ سے اٹھائے گی، فنکشن سے اٹھائے گی اور نماز پر لے جائے گی۔ اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا، ٹس سے مس نہ ہو۔ ہاں، تو سب نیت کرو بھائی، ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ آواز میں کرنٹ نہیں ہے، پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ کیا کرے؟ منت، خوشامد، بھائی نماز پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز پڑھے پھر ظہر کی پڑھے، اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف کر دے گا۔ عصر پڑھے گا عصر تک کے معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھے گا عشاء تک کے معاف۔ اور کتنی آسان بات، فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا اس کو۔ فجر کی نماز کہاں پڑھو؟ فجر کی نماز کہاں پڑھو بھائی؟ مسجد میں جماعت سے۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز
عشاء کی نماز، فجر کی نماز مسجد میں جا کر پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے جو گھسٹ گھسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے وہ بھی فجر مسجد میں پڑھے گا۔ آج کے جوان فجر میں نہیں ہوتے، آج کے صحت مند فجر میں نہیں ہوتے۔ دکان مسجد سے 10 میل دور، فیکٹری مسجد، دکان جو ہے گھر سے 10 میل دور، فیکٹری گھر سے 20 میل دور، وہاں پہنچنا آسان اور مسجد میں پہنچنا محلے کی مسجد۔ شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی، بولو بھائی، شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی، اور کراچی کا کیا مزاج؟ بھئی جو رات کو جلدی سوئے گا وہی تو صبح جلدی اٹھے گا نا، جو سوئے گا ہی دیر سے تو اٹھے گا بھی۔ کون سے وقت میں برکت ہے، کون سے کاموں میں برکت ہے؟ صبح کے، صبح اٹھو۔ دیکھو 5 نمازیں ہیں، نا۔ فجر کی نماز کی خصوصیت، فضیلت اللہ کے نبی نے خاص طور پر بیان فرمائی علیحدہ کر کے۔ آپ نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ اور جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ توبہ توبہ توبہ۔ دیکھو چاندنی رات ہو تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے بھائی؟ بولو بھائی، چاند، اور چاند ہے کہاں؟ آسمان پہ۔ یہ جو تالاب میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ عکس۔ اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے کہ میں چاند کو پکڑ لوں تو اسے کیا کہو گے؟ پاگل ہے، بیوقوف ہے۔ وہ یہ تو عکس ہے۔ آج رزق نظر آتا ہے دکان میں، رزق نظر آتا ہے دفتر میں، رزق نظر آتا ہے کاروبار میں، اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں۔ تمہارا رزق کہاں ہے؟ یہ جو فجر پڑھے بغیر دکان پہ جاتے ہیں، فجر پڑھے بغیر دفتر جاتے ہیں، فجر پڑھے بغیر کاروبار پہ جاتے ہیں، ان کو رزق کی تلاش ہے اور رزاق کی نافرمانی کرو۔ یہ چاند کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ ہائے ہائے، تبلیغ ایسا کرو، اللہ کی طرف پھیرو، اللہ کے سامنے جھکو۔ ہاں، جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا اور جو کام حکومتوں سے نہیں ہوتا وہ کام اللہ تمہاری نماز سے کرے گا، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کرے گا، وہ کام اللہ تمہارے سجدوں سے کرے گا۔ نماز پڑھو۔ دیکھو 5 نمازیں ہیں نا، 5 نمازیں ہیں نا۔ سب سے پہلی نماز کون سی ہے اور سب سے کم نمازی کس میں؟ فجر میں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے صبح نماز نہیں پڑھی اور نہ وضو کیا نہ اللہ کا نام لیا، یہ وہ آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ حدیث ہے۔ اب جو فجر پڑھتے ہی نہیں ہے کئی سالوں سے، اس کے کان تو شیطان کے گٹر بنے۔ شیطان کے کیا ہیں؟ اس پہ خیر کی بات اس کے کان پہ اثر کرے گی نہیں، وہ تو شیطان کے پیشاب سے بھرا ہوا ہے اس کا کان۔ حدیث میں آتا ہے فجر میں اور عصر میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، جیسے گھاڑ تبدیل ہوتے ہیں نا، تو فرشتے تبدیل ہوتے ہیں کب؟ فجر اور جب فرشتے واپس جاتے ہیں نا تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے باوجود جاننے کے جب تم گئے تھے میرا بندہ کیا کر رہا تھا، اب تم واپس آئے ہو تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ اگر وہ پکا نمازی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جب شام کو گئے تھے نا تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، ابھی واپس آئے نا تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ واہ واہ، کتنی خیر کی بات پہنچی۔ اگر خدا نخواستہ بے نمازی ہے تو فرشتے کہیں گے اللہ جب شام کو گئے تھے وہ دکان بیٹھا تھا یا کلب بیٹھا تھا یا جم میں تھا، ابھی صبح آئے ہیں تو سو رہا تھا، پڑا ہوا تھا۔ تو نیت کرو بھائی سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، نماز زندہ ہو۔ اللہ نے پیسہ دیا زکوٰۃ دو، حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توپ ڈالا جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ۔ ہاں، اللہ نے پیسہ دیا حج پہ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔
رمضان آیا روزے رکھو. حدیث میں آتا جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، ایک روزہ صرف، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا ہے پورا نہیں ہو سکتا. یہ محنت ہے تبلیغ میں، لوگ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی مانیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو معلوم کریں. ہر مسلمان میں شوق پیدا ہو، میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، دین سیکھنے کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے. مجھے ایک نوجوان ملا پچھلے دنوں، میں نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہتا میں کالج میں پڑھتا ہوں. کون سی کلاس میں؟ کہتا فرسٹ ایئر میں. میں نے کہا بتانا غسل کے فرض کتنے ہیں؟ کہتا 8. میں نے کہا پورے کر کے دکھاؤ ذرا. اب منہ دیکھے. بھائی ہم مسلمان ہیں، اسلام کو سیکھو بھائی، دین ہمارا کیا سکھاتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. نماز سیکھو بھائی، دین سیکھو بھائی. ہمارے ہاں نا ایک الٹی بات چلتی ہے، بارات جا رہی ہے مسجد کی طرف، کیوں کہ دولہا نے شادی کے نفل پڑھنے، شادی کے نفل. ویسے کبھی جائے نہ جائے شادی کے نفل. تو ایک بارات گئی مسجد، اور کہیں بھی بینڈ باجے کے ساتھ، ڈھول ڈھمکے کے ساتھ. اب جناب باہر کھڑی ہو گئی بارات، دولہا سے کہا جا کے نفل پڑھ لے. تو اس کا دوست تھا نا جو دیندار داڑھی والا، اس سے کہا تم ساتھ چلے جاؤ. وہ مجھے سنا رہا تھا، کہتا میں ساتھ چلا گیا، میں بیٹھ گیا. میں نے اسے کہا بھائی پڑھ لے تو شادی کے نفل پڑھ لے. کہتا پہلے تو مسجد کو دیکھتا رہا وہ. میں نے کہا بھائی شادی کے نفل پڑھ. تو اس نے پھر نیت باندھ لی. کہتا میں پاس بیٹھ گیا، بڑی دیر کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا. کہتا میں نے سوچا ہوا شادی کے نفل ہیں، بڑے خوش و خصوص سے پڑھ. پھر بہت دیر بعد کھڑے کھڑی سلام پھیر دیا اس نے. کہتا میں نے اس سے کہا بھائی تم نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ، یہ کس میں ہوتا ہے؟ اس نے کہا سچی بات بتاؤں مجھے نماز آتی ہے. اور تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں دین سیکھو بھائی. سگی ماں کا جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے کی دعا نہیں آتی. سگے باپ کا جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے کی دعا. تبلیغ میں منت خوشامد ہے، بھائی اللہ کو راضی کر لو، بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، بھائی 5 وقت نماز پڑھو، دین کو سیکھو بھائی، قرآن کی تلاوت کرو. دن میں 600 مرتبہ موبائل کو کھولتا ہے اور قرآن کتنی دفعہ کھولتا ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم، قرآن ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. آپ نے فرمایا جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائے. ہمارے گھروں میں فضا بنے قرآن کی. آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے. آپ نے فرمایا کہ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر فاقہ نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا کہ تم اس بات سے عاجز ہو کہ 1000 آیات پڑھ لیا کرو. صاحب نے عرض کیا حضور 1000 آیات کا پڑھنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. آپ نے فرمایا جو سورہ الہاکم التکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ہوگا. یہ شوق پیدا ہو جائے ہمارے وزیروں میں، وکیلوں میں، ججوں میں، مزدوروں میں، غریبوں میں، دیہات والوں میں، شہر والوں میں. ہاں یہ شوق پیدا ہو، مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ روزہ میں پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. اب مزدور مزدوری کر رہا ہو اور زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ. ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو اور زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی کہا حضور 1/4 وقت دے دوں درود شریف کو. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں 1/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ میں ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں 2/3 وقت درود شریف پڑھتا ہوں، 1
انتہائی باقی اذکار؟ آپ نے ہاں ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہاں یہ فضا بنے، ہمارے غریب مالدار، ہمارے افسر، ہمارے جج، ہمارے حکمران، ان کے ہاتھوں میں کیا ہو؟ تسبیح ہو۔ آج ہاتھوں میں موبائل نظر آتے ہیں، تسبیح نظر، دو موبائل ہیں جیب میں، تسبیح نہیں۔ اگر کسی کو تحفے میں موبائل دے دو نا بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا شکریہ ادا کرتا ہے اور بار بار اسے دیکھتا ہے، اور اگر کسی کو تسبیح تحفے میں دے دو نا تو حیران ہو کے دیکھتا ہے، کہتا کیا ہوا تو؟ آج بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ نہیں، تسبیح ہو، اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو۔ چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ جیسے برفی میں مزہ آتا ہے نا کھانے میں، جلیبی، گلاب جامن، ہمیں مزہ ہے کس میں؟ اللہ کا نام لینے میں۔ درود شریف پڑھنے میں کیا ہے؟ مزہ ہے۔ ہمارا زمیندار ہل چلا رہا ہو، وہ زبان پر کیا ہو؟ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی، مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی، اور زبان پر کیا ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے واموں گمان بھی نہیں۔ استغفار پر باتیں ہیں، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب، استغفار کی برکت سے عذاب ٹل جائیں گے۔ یہ فضا بنے، درود شریف، استغفار، اس سے مسئلے حل ہوں گے۔ استغفار کی برکت سے مسئلے حل ہوں گے، عقل سے نہیں، تیزی ذہانت نہیں، اللہ مسئلہ حل کرے گا۔ کیسے؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے اعمال اچھے بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسی خوبصورت حدیث ہے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں، کلماتانی خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا خوبصورت الفاظ، یہ دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، تو سب نیت کرو بھائی، ہر مسلمان کو ذکر پر لانا ہے انشاءاللہ، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور اپنے مسائل کس کے سامنے رکھنے ہیں؟ کس سے مانگنا ہے؟ صبح کی دعائیں پڑھو، شام کی دعائیں پڑھو، اس سے مسئلے حل ہوں گے۔ مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ۔ کیسے؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھو، موقع موقع کی دعائیں پڑھو بھائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ کون سی دعا ہے؟ جو اللہ کے نبی نہ چھوڑیں، نہ صبح نہ شام، ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے۔ یہ دعا یاد کرو بھائی، یہ دعا پڑھو بھائی۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے۔ یہ اللہ سے مانگو۔ حدیث میں آتا ہے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں
اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ لوگوں سے مانگو تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ سے مانگو۔ اس پر تبلیغ میں اس پر محنت ہو رہی ہے، اس پر آنا ہے، اس پر لانا ہے۔ اللہ کی مانو، نماز آؤ، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ آج محنت پتہ کیا کر رہے ہو؟ کپڑے اچھے ہو، جوتا اچھا ہو، گھڑی اچھی ہو، موبائل اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، ٹائل اچھی ہو، برتن اچھا ہو، زیور اچھا ہو، فرنیچر اچھا ہو۔ او میرے بھائی، زندگی تو اچھی بنے گی اگر اعمال اچھے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے تو زندگی اچھی بنے گی۔ اگر اخلاق بگڑے ہوئے ہیں تو زندگی کبھی اچھی، کپڑوں سے، جوتوں سے، گھڑی سے، موبائل سے، برتنوں سے، زیور سے، گاڑیوں سے، اس سے زندگی اچھی نہیں بنا کرتی۔ اپنے آپ کو اچھا بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سل من قطع، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے اسے کیا کرو؟ معاف کرو، جو برائی کرے تو بدلہ کس سے دو۔ یہ اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان والا فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے کیا اچھے ہوں۔ دوسری بات فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں جب نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی تو سب سے وزنی نیکی آدمی کے حسن اخلاق، آدمی کے حسن اخلاق اچھے بنو، نرمی پیدا کرو، معاف کرنا سیکھو۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ سن رہے کہ سو گئے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرے۔ کیا خوبصورت اخلاق سکھا۔ میرا بیان تھا پولیس والوں میں، تو میں نے ایک حدیث سنائی۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے مختصر سا جواب دیا لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم۔ عرض کیا حضور اور نصیحت فرمائیں۔ فرمایا لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم۔ عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ فرمایا لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب۔ بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، ہر بار فرمایا اپنے غصے پہ قابو پاؤ۔ بیان کے بعد جو پولیس کا سب سے بڑا افسر بیٹھا تھا نا، کہتا مولوی صاحب اسے ایک حدیث پر عمل ہو جائے نا تو ہماری جیل کے، کچہریوں کے، تھانوں کے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہوتے ہیں۔ غصے پہ کیا کرو؟ ایک سے پوچھا جیل میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کہتا 15 سال۔ کیا ہوا تھا؟ کہتا میں نے آدمی مارا تھا۔ کیوں مارا تھا؟ کہتا اس نے مجھے گالی نکالی تھی۔ اسے پوچھا اب جیل میں کتنی گالیاں پڑتی؟ کہتا اب تو روز ہی پڑتی۔ تو ایک گالی برداشت کر لیتا اللہ کے بندے؟ برداشت، غصے پہ قابو۔ آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پائے۔ اپنے غصے پہ قابو پائے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، حدیث ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے۔ کس بات پر؟ غصہ پینے پر۔ تو سب نیت کرو گے اپنے غصے پہ قابو پانا ہے انشاءاللہ۔ اپنے غصے پہ کیا کرنا ہے؟ کسی سے لڑنا جھگڑنا۔ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ معاف کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا، گناہوں کا رجسٹر بھرا ہوا ہے، نیکیوں کا رجسٹر خالی ہے، ایک نیکی ہے باقی گناہ ہی گناہ ہے۔ نیکی کیا ہے کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے۔ وہ غصہ، اچھا لڑائی کسی دشمن سے ہونا، آج تو لڑائی کس سے؟ بیوی سے، بھائیوں سے، پڑوسی سے۔ تو ایک آدمی ملا مجھے صبح کا وقت تھا، صبح کا وقت نا، ایسے خاموش بیٹھا ہوا ہے، بڑا غصے میں بیٹھا ہوا ہے، ایسے منہ بنا کے۔ تو میں نے ویسے ہی کہا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا
میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، بیگم سے لڑکے آئے ہو کیا؟ ایک دم حیران ہو گیا، ہکا پکا سا ہو گیا. کہتا اس نے آپ کو فون تو نہیں کیا؟ وہ واقعی لڑکے آئے. بھائی اللہ کے بندے ہیں یہ لڑ رہا. یہ تاریخ میر صاحب کے پاس نا ایک آدمی آیا، کہنے لگا مولوی صاحب مجھے کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا ختم ہو. لوگوں نے بہت سارے دین کو کس پہ رکھا ہوا ہے؟ تعویذ پہ. تعویذ کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا. مولوی صاحب کہنے لگے تعویذ کا کام نہیں ہے، اپنے اخلاق اچھے بناؤ جھگڑا ختم ہو جائے گا. اور اخلاق کی ایک بات بتائی، حدیث میں آتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر ثواب ہے. حدیث ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر. آج گھر جانا، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا اور لقمے توڑ توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالنا. تھوڑے دنوں بعد اس سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا بھی تمہیں میں نے ایک کام کہا تھا کہ بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنا، وہ کام کیا تم نے؟ کہتا نہیں کیا. بھائی کیوں نہیں کیا؟ کہتا مولوی صاحب شرم بڑی آتی ہے. مولوی صاحب کہنے لگے لڑتے ہوئے نہیں شرم آتی تم، حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی. اسے کہا دیکھو آج میرا حکم ہے، تم نے گھر جانا ہے، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے، لقمے توڑ توڑ بیوی کے منہ میں ڈالنا ہے، میرا حکم ہے. اب بزرگوں کا حکم تھا، گھر گیا، بیوی سے کہتا کھانے میں میرے ساتھ بیٹھ. اب جناب وہ بیوی ساتھ بیٹھی، لقمہ توڑا، بیوی سے کہتا ہے ذرا منہ تو کھولنا ذرا. مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ جب میں نے اس سے کہا نا منہ تو کھولنا، تو اس کا منہ کھلے کا کھلے ہی رہ گیا. اس کو میں نے کہا یہ کس نے سکھایا؟ تو میں نے کہا مجھے وہ مولوی صاحب تو ایسے دامن اٹھا کے دعائیں دے رہی تھی، اللہ اس کا بھلا کرے. بھائی تمہارا دین معاف کرنا سکھاتا ہے. بھائی کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو. کیا ہے انسان؟ کچھ بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے. آج ہمارے معاشرے میں جملہ بولتے تم مجھے جانتے نہیں ہو. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. انسان مکھی تنگ کرتی ہے، مچھر تنگ کرتا ہے، چھپکلی تنگ کرتی ہے، پیٹ میں درد، سر میں درد. انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تواضع اللہ کو پسند، معاف کرنا اللہ کو پسند، غصے کو پینا اللہ کو پسند. کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے اندر نرمی پیدا کرو. اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی بھی نرم. مسلمان کی شان بتائی اللہ کے نبی نے، ہین لین قریب سہل. ایمان والا نرم مزاج ہوتا ہے، نرم طبیعت ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اس سے ملنا بہت آسان ہوتا ہے. نرمی پیدا کرو. بعض لوگ ماشاءاللہ اتنے خوش اخلاق، نرم مزاج، ہنس بھوک، اچھی طبیعت، چہرہ کھلا ہوا کہ لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں پاپا میٹھا، چاچا میٹھا. بعض اتنے غصے والے ہوتے ہیں، ماتھے پہ بل، ہر وقت یہ کر رہے ہو، ادھر بیٹھو، یہ کر رہے ہو. لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں پاپا کوڑا. پشتوں میں کہتے ہیں ترخ پاپا. تو کیا بنو بھائی؟ نرم بنو. کیا بنو بھائی؟ نرم بنو. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. کتنے سال؟ کون سا لفظ؟ یہ کیوں کیا تم نے، یہ کیوں نہیں کیا تم نے. 10 سال. ہم 10 دن میں 10 مرتبہ کہتے ہیں یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا. تو بھائی کیوں کا لفظ زبان سے کیا کریں؟ ختم. اور کیوں کی جگہ کون سا جملہ لاؤ؟ کوئی بات نہیں. کیوں کی جگہ کیا لاؤ؟ آپ گھر میں گئے، ناشتے میں آپ کو چائے ٹھنڈی ملی تو کیا کہو؟ سال میں نمک تیز ہو گیا تو کیا کہو؟ اب جماعت میں ہو نا، اب خدمت والے نے ساتھ والے کی پلیٹ میں 4 بوٹیاں ڈالی اور آپ کی پلیٹ میں 1 بوٹی، وہ بھی نیری ہڈی کی ہڈی، تو کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. آپ جماعت میں کھانا کھانے بیٹھے نا، آپ کی پلیٹ میں 2 بوٹیاں ڈالی خدمت والے نے، 2 ساتھی کھانا کھا رہے ہیں. اب جو ساتھی سامنے بیٹھا تھا نا اس نے پہلے 1 بوٹی اٹھائی، پھر دوسری بوٹی بھی اٹھا کے کھا گیا، تو کیا کہو؟ ڈرنا نہیں ہے کہ دوسری بوٹی کیوں کھائی تم. پھر کیا ہو گیا بھائی؟ کوئی بات نہیں. کیا کہو؟ آپ نے 5 کلو گوشت دیا لا کے گھر میں بیگم کو کہ قورمہ بناؤ شام کو، اور دیکھو مرچ ڈالنے سے پہلے نا میرا سالن نکال دینا، مجھے مرچ سے پرہیز ہے، بھولنا نہیں. انہیں کہا ہو جائے گا.
آپ نے دوپہر کو کھانا نہیں کھایا کہ شام کو قورمہ کھانا ہے؟ بڑی خوشبو آ رہی ہے، گھر پہنچے دسترخوان پہ بیٹھے، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، بیگم سے کہا کہ وہ میرا سالن جو ہے بغیر مرچ والا وہ بھی لے آؤ۔ انہوں نے کہا میں تو بھول گئی، میں نے تو سارے میں مرچ ڈال دی۔ تو آپ کیا کہو؟ اب کہنا آسان ہے، اس وقت کہنا میرا پچھلے دنوں کہیں بیان تھا تو میں نے یہ بات کہی کہ مرچ اگر سارے میں مرچ ڈال دی تو آپ کیا کہو؟ کوئی بات نہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا بیان کے دوران، کہتا کیا بات ہے، بھوکے سو جائے پھر وہ اور بھائی اخلاق اچھے ہوا، یہ محنت ہے تبلیغ میں، نرم بنو، معاف کرنا سیکھو بھائی، ہاں اپنے معاملات صاف ستھرے بناؤ۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے، مجھے ایسا عمل بتلائیں۔ آپ نے کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی، آپ نے فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ کسی کا حق نہ دبانا، کسی کا پیسہ نہ مارنا۔ ہاں آپ کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا یہ جو مرنے والا تھا اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے؟ جواب ملا حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے۔ فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ اتنی سخت بات ہے۔ وہ خیر کا زمانہ تھا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کہ حضور اس مرنے والے کا سارا قرضہ میرے ذمے، آپ نے جنازہ پڑھا تھا۔ او بھائی مرنے سے پہلے لوگوں کا حق دے دو۔ لوگ اپنی بہن کے گھر میں نا کھانا نہیں کھاتے، بہنوں کے گھر کھانا نہیں کھایا جاتا ہے، اور پتہ کیا ہے 20 لاکھ روپے دبائے، 40 لاکھ روپے دبائے، 1 کروڑ روپے دبائے، وراثت میں حق اس کو، ویسے کھانا نہیں کھائیں گے۔ اچھا ایک عجیب بات لوگ بولتے بھائی تم نے بہن کو حق کیوں نہیں دیا؟ کہتے میں نے جہیز دے دیا تھا۔ ہم نے کیا؟ ایک سے پوچھا تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں نے تہجد پڑھ لی تھی۔ ارے تہجد فرض اپنی جگہ ہے، تم تہجد چاہے نہ بھی پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، یہ ہاتھ آپ ماتھے پہ رکھا اور فرمایا اوفو بڑی سخت چیز نازل ہوئی ہے۔ دوسرے دن ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بتلا گئے اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کر دیا جائے، اگر اس کے ذمے قرضہ ہے جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا مغفرت نہیں ہوگی اس کی۔ ہاں اتنی سخت بات ہے، یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ ہر آدمی کا ایمان اتنا کامل ہو، اللہ پر اتنا بھروسہ آ جائے کہ کسی کا پیسہ نہ دبائے کہ پالنے والا تو اللہ ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ ہاں یہ چوری کیوں ہے کہ پیسے سے کام بنتے ہیں، رشوت کیوں ہے کہ پیسے سے کام بنتے ہیں۔ ایک سے پوچھا تم نے رشوت کیوں لی؟ کہتا بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ اس سے کہا اگر مہینے بعد طلاق ہوگی تو پھر کیا بنے گا؟ کہتا مولوی صاحب کوئی خیر کی باتیں کرو۔ اس سے کہا بھائی خیر کے کام بھی تو کرو، یہ حرام کے پیسے سے گھر آباد ہے۔ ہاں کسی پہ ظلم نہ کرو بھائی، کسی پہ ظلم۔ ایک بڑا بگڑا ہوا آدمی تھا، ایک کمزور آدمی مچھلی شکار کر کے لے جا رہا تھا، تو اس کو مچھلی اچھی لگی، اس نے اس کو اپنی طاقت کے بل بوتے اس سے مچھلی چھین لی۔ انہوں نے بڑی محنت کی کہ میرے بچے بھوکے، بچوں کی خوراک کے لیے، چلو لے گیا، مچھلی پکائی کھائی۔ ہاں اللہ سے ٹکر، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر۔ ہاں اس کے انگوٹھوں پہ نا بیماری لگی، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ کاٹنے پڑیں گے، انگوٹھے کٹ گئے، بیماری آگے بڑھی، انہوں نے کہا دونوں ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، دونوں ہاتھ کٹ گئے، بیماری آگے بڑھی، انہوں نے کہا کلائیوں تک کاٹنا پڑے گا، کونی تک کاٹنا پڑے گا، کونی تک کٹ گئے، بیماری آگے بڑھی۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بیماری نہیں لگتی، یہ کسی کی بددعا لگتی۔ دیکھو مظلوم جب کچھ نہیں کر سکے گا تو کیا کرے گا؟ بددعا۔ اور بددعا کا جو نقصان ہے، ایٹم بم کا نقصان تھوڑا ہے اور بددعا کا نقصان، انہوں نے کہا جا جس پر ظلم کیا اس سے معافی مانگ ورنہ تیرا سارا جسم گل جائے۔ وہ نکلا اس کی تلاش میں، ایک جگہ پر وہ مچھلی والا مل گیا، اس کے پاؤں پڑ گیا کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ کون ہو تم؟ کہ وہی جس نے مچھلی چھینی تھی۔ انہوں نے کہا معاف تو نہیں کرنا تھا لیکن تیرا
حال دیکھ کے مجھے ترس آتا ہے جب میں تجھے معاف کروں. اس نے کہا تو نے کیا کہا تھا جب میں نے تیرے سے مچھلی چھینی, کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ میں کمزور ہوں, تو کمزور نہیں, تو میری طرف سے اس سے بدلہ لے. تبلیغ میں یہ محنت ہے, معاملات اچھے ہو جائیں, اخلاق اچھے ہو جائیں, کمائیاں پاکیزہ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی کمائی برکت والی ہوگی اور پاکیزہ ہوگی جس کی کمائی میں 7 چیزیں ہوں. 7 کام جو کرے گا اس کا کاروبار برکت والا ہوگا, پاکیزہ ہوگا. یہ چیزیں وجود میں آئیں ہمارے تاجروں میں, ہمارے مالداروں میں. آپ نے فرمایا پہلی بات وہ مالدار, وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بولیں, جھوٹ نہ بولیں. آئے لوگ توبہ پتہ کیا کہتے ہیں, جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. استغفر, جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سامنے ممبر پہ تشریف فرما ہے, ٹیک لگی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں. 3 گناہ گنوائے. پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, ٹیک لگی ہوئی ہے. دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی, ٹیک لگی ہوئی ہے. تیسرا گناہ آپ نے ٹیک چھوڑ دی, آگے ہو گئے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے, اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا. آپ نے اتنا دہرایا اس جملے کو کہ صحابی فرماتے ہیں ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش اللہ کے نبی خاموش ہو. ایک حدیث میں ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو میں نہیں, ایمان والا جھوٹ نہیں بولا. تو وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بولیں. دوسری بات وعدہ کریں تو پورا کریں, وعدہ خلافی نہ کریں. تیسری بات امانت رکھی جائے تو ادا کریں, خیانت نہ کریں. چوتھی بات اپنا سودا بیچیں تو تعریفیں نہ کریں. پانچویں بات سودا خریدیں اس میں عیب نہ نکالیں. چھٹی بات کسی سے حق لینا ہے تو اس پہ سختی نہ کریں. ساتویں بات کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں. تو جس کے کاروبار میں یہ 7 باتیں ہوں گی اس کا کاروبار برکت والا ہوگا اور پاکیزہ ہوگا. یہ محنت ہے, یہ دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا میں امن محبتیں. حکومتوں کے بدلنے سے امن نہیں آتا, حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے. جب دین زندگی میں آئے گا تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا امن کا, محبتوں کا, خوشیوں کا. زندگیاں آسان ہو جائیں گی, پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. پریشانیاں مال کی کمی سے نہیں آتی, چیزوں کی کمی سے نہیں آتی. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور فلاں آدمی کا مال سمندر کے کنارے تھا, پانی کی لہریں آئیں, پانی سامان بہا کر لے گئی. آپ نے فرمایا جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے. جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس طرح کے فتنے آئیں گے. جب بے حیائی عام ہوگی, فحاشی عام ہوگی, اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن بیماریوں کے نام تمہارے بڑوں نے کبھی سنے بھی نہ ہوں. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی محروم کر دیا جاتا ہے رزق سے اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کر بیٹھتا ہے. جب گناہ ہوں گے, اللہ کی نافرمانی ہوگی تو محرومی آئے گی, پریشانیاں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, غم آئیں گے. مسئلوں کا حل چیزیں نہیں ہیں, مسئلوں کا حل مال نہیں ہے, مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے, مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو توبہ کر لو. توبہ کا معنی لوٹ آؤ, اللہ کی طرف لوٹ آؤ, دین کی طرف لوٹ آؤ, اعمال کی طرف لوٹ آؤ, حیا کی طرف لوٹ آؤ, سنت کی طرف لوٹ آؤ, شریعت کی طرف لوٹ آؤ, نبی والی زندگی کی طرف لوٹ آؤ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
کے سب لوٹ آؤ اللہ کی طرف تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ یہ میرے طوری تبلیغ میں یہ چلہ، یہ 3 چلے، یہ سروزہ، یہ اجتماع، یہ مشورہ، یہ گشتیں، ایک کے بعد جانا کس لیے؟ کوئی چندہ نہیں، کوئی نوٹ نہیں، کوئی ووٹ نہیں، کوئی اختلافی باتیں نہیں، کوئی کسی پہ لان تان نہیں، موٹی موٹی بھائی توبہ کر لو، بھائی اللہ کو راضی کر لو۔ حدیث میں آتا ہے شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی، اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا ہی رہوں گا۔ اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتے ہی رہوں گا۔ اللہ چاہتا ہے بندہ توبہ کر لے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے میرے پر ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ ہاں، بال سفید کر کے اللہ پیغام دے رہے ہیں، توبہ کر لو۔ بیماریاں لگا کر پیغام دیا جا رہا ہے، توبہ کر لو۔ جنازے دکھا کے پیغام دیا جا رہا ہے، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، توبہ کر لو۔ حق بات کان میں پڑ رہی ہے، توبہ کر لو۔ اللہ توبہ کرنے والے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مثال دے کے سمجھایا، ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے، جنگل بیابان کا سفر ہے، سفر کرتے کرتے تھک گیا، اس کا کھانا پانی زیادہ رہا، اونٹنی پہ رکھا ہوا ہے، اور اونٹنی سے اترا، درخت کے نیچے لیٹ گیا، آرام کروں، اور اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ کچھ چر لے۔ جب آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب، نہ کھانا نہ پانی نہ سواری۔ وہ تلاش کیا کہیں اونٹنی نہ ملی، اب اسے یقین ہو گیا مجھے مرنا ہے، موت کے انتظار میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا تو اونٹنی سامنے چلی آ رہی، بڑا خوش ہوا، کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، کہنا تو یہ تھا، لیکن خوشی اتنی زیادہ ہے کہ دماغ نے کام چھوڑ دیا، کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ بہت غلط جملہ ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں بولا، خوشی میں آ کر دماغ ہی کام نہیں کر رہے۔ اتنی خوشی کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے، تو اللہ فرماتے، حدیث میں آتا ہے جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے نا، اللہ کو توبہ کرنے والے سے جو توبہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو توبہ کرتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ تبلیغ کیا ہے؟ سب سے توبہ کرواؤ۔ ان گشتوں کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے، اس روزے کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے، اس اجتماع کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے۔ بھائی توبہ کر لو بھائی۔ بہت سارے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، دین پر چلنا ہے، نماز پڑھنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، دین کی محنت کرنی ہے، اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے، یہ سب کام کرنے ہیں۔ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں کیا ہو جاؤں، ذرا گھر سیٹ ہو جائے، ذرا بچے سیٹ ہو جائیں، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، ذرا دکان سیٹ ہو جائے، پھر مولوی صاحب اللہ اللہ ہی کرنی ہے، پھر مسجد میں ہی ہونا ہے، پھر تبلیغ ہے، تو ذرا سیٹ ہو جاؤں۔ اتنے میں خبر آتی ہے فوت ہو گئے، پھر غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ ہوا، قبر میں اتارا، اور پھر کیا جاتا ہے ان کے کفن کی گرہیں کھول دو۔ اوپر سے کھڑے کو لوگ کہتے ہیں ان کے قبر کی گرہیں کھول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو، اور پھر کہتے ہیں ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو۔ 10 سال سے کہہ رہا تھا ذرا میں کیا ہو جاؤں، تو کہاں جا کے سیٹ ہوا؟ قبر میں۔ ایسا سیٹ ہوا کہ اس پر مٹی ڈال دی۔ کس نے؟ اس کے بچوں نے۔ وہ بچوں کو سیٹ کر رہا تھا، بچے نے اپنے کو سیٹ کر دیا، اپنے ہاتھ بھی کہاں جھاڑے؟ اس کی قبر پہ جھاڑے۔ یہ دھوکہ ہے بھائی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب
ولهو. اللہ فرما رہے کان کھول کے سنو، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا دھوکہ ہے. آج ہنس رہے کل رو رہے، آج کے جوان کل کے بوڑھے، آج اکڑ کے چل رہے کل کمر جھکی پڑی، آج بڑے قہقہے لگ رہے، قبروں میں دیکھو دانت باہر نکلے پڑے. یہ دھوکہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے. اصل آخرت ہے بھائی. اللہ کو راضی کرو، اللہ کی مانو. یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، یہ کائنات اللہ کی. اس اللہ کو راضی کرو بھائی. نماز پڑھو، دین سیکھو بھائی، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنی کمائیاں پاکیزہ بناؤ، اپنے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا کرو. ہمیں واہ نہیں چاہیے، ہمیں شہرت نہیں چاہیے، ہمیں نام نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے. اللہ راضی ہم کامیاب، کچھ جانے نہ جانے. اگر اللہ ناراض ہم ناکام. ساری دنیا پہچانتی ہو اگر اللہ ناراض ہم ناکام ہیں. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ جو کہ ریاکار، بڑے بڑے خیر کے کام کیے اس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے میرے نام کا کتبہ لگے. بڑے بڑے خیر کے کام دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، سب سے پہلے جہنم میں چلے جائیں. یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائیو. اللہ کو راضی کرو بھائی، آخرت کی تیاری کرو بھائی، اخلاق اچھے بناؤ بھائی، لوگوں کے کام آؤ بھائی، نفع پہنچاؤ. خیر الناس من ينفع الناس. بہترین لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں. یہ آخری امت ہے، آپ کے بعد کوئی امت نہیں. اب اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا یہ مسلمان کے ذمہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم دین کو دنیا میں چمکائیں. دین چمکے گا تو مسلمان چمکے گا. اگر دین نہیں چمکا تو کپڑوں سے، عہدوں سے، ڈگریوں سے مسلمان کبھی نہیں چمکا کرتا. آج مسلمان چمکنا چاہتا ہے کپڑوں سے، جوتوں سے، گھڑیوں سے، موبائل سے، گاڑیوں سے، عہدوں سے. نہیں نہیں، مسلمان کب چمکے گا؟ جب اسلام چمکے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شام میں داخل ہوئے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں، شام استقبال میں کھڑا ہے آپ کے. ایک ہاتھ مارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے، اور فرمایا تم نے یہ کیا بات کی ہے؟ کوئی اور ایسی بات کرتا تو میں سزا دیتا. اور ایک بہت طاقتور جملہ اور استعمال فرمایا، کیا؟ اعزنا اللہ بالاسلام. اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے، اور پیغام دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ذلیل تھے. مسلمان کب ذلیل ہوگا؟ جب اسلام کو چھوڑ دے گا. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھے تھے، کسی نے آ کر کہا حضرت فلاں ملک کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پہلے مسلمانوں نے اسلام پر ظلم کیا ہے، پھر اللہ نے غیروں کو مسلط کر کے پٹوایا ہے. مسلمان نے اسلام پر کیا ظلم کیا کہ مسلمان نے اسلام اپنی زندگی سے نکال دیا، اپنے گھروں سے نکال دیا، اپنی شادیوں سے نکال دیا، اپنے لباس سے نکال دیا. اس لیے محنت ہو رہی مسلمانوں پر کہ مسلمان اسلام پر آ جائے. اسلام آئے گا، مسلمان چمکے گا، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. اللہ کی مدد سے کام بنتے ہیں. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ تمہاری مدد کریں کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اگر اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کی طرف رجوع ہو. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے. مسلمان نہتہ ہیں اور وہ پورے مسلح ہیں. جب میدان جنگ گرم ہو گیا، دونوں فوجیں ٹکرا گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے میں میدان جنگ سے نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آ کر دیکھا کہ اللہ کے نبی اس وقت کیا عمل فرما رہے ہیں. تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر کیا تھا؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم.
میں پھر میدان میں چلا گیا اور میں جنگ کرتا رہا، پھر میں نکلا اور آپ کے خیمے میں آیا کہ حضور اب کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں پھر میدان میں چلا گیا، میں تیسری مرتبہ نکلا اور آپ کے خیمے میں آیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر کیا تھا؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اور فرمایا جب تک مسلمانوں کو فتح نہیں ہو گئی اس وقت تک اللہ کے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، اعمال کی طرف ہو جائے، نبی والی زندگی کی طرف ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اللہ مدد کرے پھر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو تبلیغ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلاؤ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے لوگ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی مانیں، اللہ کو راضی کر لیں، نماز زندہ ہو، قرآن زندہ ہو، اخلاق زندہ ہو، حیا زندہ ہو، اللہ کی رضا کا جذبہ ہے۔ یہ کام ہے۔ جب مسلمان اسلام پر آئے گا تو غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا۔ جب پھول لگ جائیں گے، جب پھول لگ جائیں گے، شہد کی مکھیاں پکڑ پکڑ کے نہیں لانی پڑیں گی، وہ خود آئیں گی 2-2 3-3 میل دور سے، اور اگر پھول ہی پلاسٹک کے ہوں تو پکڑ کے بھی لاؤ تو بھاگ جائیں گے۔ جب مسلمان اسلام پر آ جائے گا تو غیر مسلم لپک کے اسلام پر آئے گا۔ مسلمان کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کا رہن سہن، وہ اسلام کو چمکنے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ محنت ہو رہی، یہ چھوٹی سی زندگی ہے اللہ نے دی ہے، اور یہ اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے۔ تو سب نیت کرو بھائی، پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے دین کو دنیا میں چمکانا ہے انشاءاللہ۔ اس کو اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ میں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اللہ میں اس کام کی سمجھ نصیب فرما۔ یہ مانگنے کا کام 3 طرح سے کام چلتے ہیں، زور سے، زر سے، زاری سے۔ زور طاقت، زر پیسہ، زاری منت خوشامد۔ تبلیغ کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے، کس سے چلتا ہے؟ زاری، منت خوشامد۔ دن میں لوگوں کی منت خوشامد، اور رات کو کس کی؟ اللہ کی۔ یہ سب سے بہترین مصرف ہے زندگی کا بھائی۔ یہ زندگی امانت ہے، اس میں خیانت نہ ہو۔ یہ زندگی نعمت ہے، اس کی ناقدری نہ ہو۔ اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے، یہ اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو۔ اس سے بہتر بات کس کی؟ جو لوگوں کو کس کی طرف بلاتا ہو؟ اللہ کے نبی نے دعا دی ہے، اللہ خوش و خرم رکھے، اللہ تر و تازہ رکھے، اللہ سرسبز و شاداب رکھے اس آدمی کو جو میری بات کو سنے اور اسے یاد کرے اور آگے دوسروں تک پہنچا، آگے دوسروں تک پہنچا۔ یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی۔ ہم سب کر سکتے ہیں، غریب سے غریب کر سکتا ہے، امیر سے امیر کر سکتا ہے، بوڑھے سے بوڑھا کر سکتا ہے، بیمار سے بیمار کر سکتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پہلی بات نیت کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات دعا مانگیں کہ اے اللہ مجھے اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ مجھے اس کام کی سمجھ نصیب فرما۔ تیسری بات جتنا کر سکتے اتنا کرنا شروع کرو، جتنا کر سکتے تبلیغ کیا کہہ رہے ہیں؟ 4 ماہ لگاؤ، نہیں ہمت بڑھ رہی چلہ لگاؤ، نہیں ہمت بڑھ رہی 3 دن لگاؤ، 3 دن لگ گئے چلے پر آؤ، 3 چلے پر آؤ، روزانہ اپنی مسجد کو وقت دو، 8 گھنٹے دو، نہیں ہمت بڑھ رہی 4 گھنٹے دو، نہیں ہمت بڑھ رہی 8 گھنٹے دو، نہیں ہمت 4 دو، چلو 3 دو، چلو 2.5 دو۔ بھئی تھوڑے سے شروع کرو، آہستہ آہستہ آگے بڑھو، جتنا کر سکتے اتنا تو کرو بھائی۔ قرآن حفظ کرنے کی نیت سے شروع کیا، ابھی آدھا سپارہ حفظ نہیں ہوا تھا، اللہ قیامت کے دن اس کو حافظوں میں اٹھائیں گے۔ حج کی نیت سے چلا، ابھی راستے میں تھا کہ موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن اس کو حاجیوں میں اٹھائیں گے۔ ہم نیت کر لیں پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔
اگر موت آ گئی نا اللہ سے امید ہے اللہ صحابہ کے ساتھ حشر فرما دے. دیکھو ایک جملہ بولنے لگا. اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں، اللہ خیر کی باتیں کان میں ڈالتے ہیں. اس ماحول میں آنا، ان باتوں کا کہنا، ان باتوں کا سننا، یہ اللہ کی نعمت ہے بھائی، یہ نعمت ہے. اس کی قدر کیا ہے کہ جو کہا سنا جا رہا ہے اس کو کرو. یہ نہیں کہ اجتماع میں آئے، بیان سنا، چلے گئے. اگلے ایک ساتھی سے میں نے پوچھا کہ تم اجتماع میں رہے ماشاءاللہ 3 دن، بیان سنے، مذاکرے سنے، ماشاءاللہ بڑی باتیں سنی، اب واپس جا کر کیا کرو گے؟ واپس جا کر کیا کرو گے؟ کہنے لگا اگلے اجتماع میں پھر آؤں. نہیں بھائی، یہ کہنا سننا کس لیے کرنا ہے؟ اپنی زندگی بدلو، سوچ بدلو. آدمی کو ختم کرنا کمال نہیں ہوتا ہے، آدمی کو بدلنا کمال ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ختم کرنے نہیں آئے، اللہ کے نبی صاحب کیا کرنے آئے تھے؟ بدلنے آئے. لوگوں کی سوچ بدلو، لوگوں کے شوق بدلو، لوگوں کے جذبات بدلو. وہی حضرت عمر ہیں اسلام لانے سے پہلے اسلام کی اتنے مخالف، اللہ کے نبی سے اتنی کیا ہے غصہ کہ جناب کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ حضور کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے. حضرت عمر نے کہا میں قتل کروں گا، تلوار لی اور چل پڑے حضور کو قتل کرنے کے لیے. لیکن جب بدل گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ تبلیغ ہے. آدمی کی سوچ بدلو، شوق بدلو، زندگی بدلو، جذبہ بدلو. کیا پیسے کا مالدار بننے کا شوق، افسر بننے کا شوق، کیا دنیا کی چیزوں کے شوق؟ اللہ کو راضی کرنے کا شوق پیدا کرو، اللہ پر جان دینے کا شوق پیدا کرو، اللہ کے راستے میں پھرنے کا شوق پیدا کرو. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ قید ہو گئے. بادشاہ نے کہا تم اسلام کو چھوڑو، میں تمہیں چھوڑتا ہوں. انہوں نے کہا تو مجھے کہنا پلک جھپکنے کی مقدار کے لیے اسلام چھوڑ، تو میں پھر بھی تیار نہیں ہوں. انہوں نے کہا میں قتل کر دوں گا. میں نے کہا کر دے. 2 قیدی منگائے، آگ میں جلائے، جل بھون کے ختم ہو گئے کہ ایسے قتل کروں گا. میں نے کہا کر دو. بادشاہ نے حکم دیا ڈالو اس کو آگ میں. وہ ڈالنے لگے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. بادشاہ نے کہا تم روتے کیوں ہو؟ تم اسلام کو چھوڑو، میں تمہیں چھوڑتا ہوں. میں نے کہا میں اس بات پہ نہیں رو رہا ہوں کہ آگ میں ڈالا جانے لگا ہوں، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں ایک ہی تو میری جان ہے، اس آگ میں ڈالی جائے گی تو ایک لمحے میں جل کے ختم ہو جائے گی. کاش میرے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی میرے پاس جانیں ہوتی، آج میں اللہ کے راستے میں سب کو قربان کر کے دکھاتا. میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں. بادشاہ حیران ہو گیا، بڑا عظیم انسان ہے، اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے. بادشاہ نے کہا تم میرا سر چوم لو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کہا میں اپنی ذات کے لیے تیرے سر کو نہیں چومتا، اگر میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دے تو میں تیرا سر چومتا ہوں. بادشاہ کا ٹھیک ہے میں سب کو چھوڑتا ہوں. تو انہوں نے سر چوما، بادشاہ نے سب کو چھوڑ دیا. قافلہ واپس آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت عمر کو سارا قصہ پہنچ چکا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ استقبال کے لیے باہر نکلے صحابہ کو لے کر، اور فرمایا آج ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کو چوم. آگے بڑھ کے پہلے خود سر چوما، پھر سارے صحابہ نے سر چوما. ہاں بہت جانا ہے، دنیا سے جانا ہے، اصل کام کرتے ہوئے جائیں. صحابہ نے اس دین کو پھیلانے کے لیے گھروں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی مجلس، آپ کے پیچھے کی امامت، سب کو چھوڑا. سب سے مشکل کام تھا صحابہ کے لیے حضور کو چھوڑ کے جانا. ایک صحابی فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جاتا، جب تک جا کے زیارت نہ کر لیتا چین نہ پڑتا تھا. ایسی محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے، آپ کا تھوک صحابہ زمین پہ نہیں جانے دیتے تھے، تھوک زمین پہ جانے سے پہلے اپنے ہاتھ میں لیتے تھے. آپ وضو فرماتے تھے، آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. آپ بال کٹواتے تھے، آپ کا بال زمین پہ نہیں چپڑ کے لیتے تھے. ایسی حضور سے محبت کرنے والے، لیکن اس دین کو پھیلانے کی خاطر جہاں مکہ مدینہ چھوڑا، اللہ کے نبی کی صحبت، آپ کی مجلس کو بھی چھوڑا، جا رہے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے روانہ فرمایا یمن کی طرف، نصیحتیں فرمائی ایسے کرنا ایسے کرنا. آخر میں فرمایا معاذ عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري.
اے معاذ جب واپس آؤ گے نا میری قبر پہ گزر ہوگا، ہو سکتا ہے میری تمہاری آخری ملاقات تھی۔ اشارہ کر دیا، حضرت معاذ سمجھ گئے کہ یہ آخری ملاقات ہے، واپسی پر ملاقات کوئی نہیں ہونی، قبر پہ آنا ہوگا۔ فبكى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، ہچکیاں بندھ گئیں، لیکن یہ نہیں عرض کیا حضور میں نہیں چاہتا، میں تو آپ کے پاس رہوں گا، آپ کی مجلس میں رہوں گا، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ نہیں، جا رہے ہیں جا رہے ہیں۔ جب حضرت معاذ رو پڑے تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، آپ نے چہرہ مدینے کی طرف پھیرا اور فرمایا معاذ میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، ان اولى الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، میرا قرب تقوی پر ملے گا کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی رہنے والا۔ تو میرے بھائیو دیکھو، صرف یہ نہیں کہ اجتماع اور بیان اور نہیں، ایک کام ہے، ہم سب کو اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے انبیاء اللہ، تو دل سے نیت کر لو بھائی یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا غبارے میں ہوا بھرو نا، غبارے میں ہوا بھرو، غبارہ پھول جاتا ہے، غبارہ اور سوئی لگاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ٹھوس، ختم۔ بیان ہوتا ہے نا ایمان کی بات، آخرت کی بات، قرآن حدیث کی بات، جذبہ بنتا ہے، جذبہ بنتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب تشکیل کا وقت آتا ہے نا شیطان سوئی لگا دیتا ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں پر مولوی صاحب کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے، انہیں کیا پتہ میری کیا مجبوری ہے، میرے کیا مسائل۔ سارے مسئلوں کا حل تو بتا رہے ہیں بھائی، بڑی دکھی انسانیت ہے، سچی بات ہے، بڑے حل توبہ ہے اور کوئی حل نہیں، حل رجوع اللہ کی طرف ہے اور کوئی حل نہیں، دین پر آنا ہی حل ہے، دین میں مسئلوں کا حل ہے، سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے، کامیابیاں دین میں ہے، خوشیاں دین میں ہے، برکتیں دین میں ہے، محبتیں دین میں ہے، عزت دین میں ہے، دنیا بھی آسان، پھر موت بھی آسان، پھر قبر بھی آسان، پھر ہمیشہ کی جنت ملے گی جہاں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، جہاں سونے چاندی کے محلات، جہاں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، دوستوں سے ملاقاتیں اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، پھر انبیاء سے ملاقات ہوگی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیو، ورز کریں گے لبیک ہم حاضر، اللہ فرمائیں گے حل رضیتم، راضی ہو گئے؟ ورز کریں گے اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہوں، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا، اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں، کہ وہ کیا ہے؟ چہرے چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، اب کیا باقی رہا؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں۔ کیا خوبصورت زندگی آنے والی، آج وقت ہے بھائی، آج وقت ہے میرے بھائی۔ یہ مجمع اگر اس کام کو پر جان کھپائے، اس کام کو اپنا کام بنائے، یہ ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکے۔ ایک ایک ساتھی بڑے حیثیت فرمایا کرتے تھے ہمارا ہر ساتھی ہدایت کا سورج بن سکتا ہے، ہدایت کا سورج بن سکتا ہے، ہاں۔ اس لیے بھائی اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں۔ کہاں قوت خرچ ہو رہی ہے؟ مال کمانے پر، ضرورتوں کے پورا کرنے پر، خواہشات کے پورا کرنے پر، کپڑوں پر، جوتوں پر، برتنوں پر، شادیوں پر، گاڑیوں پر، یہ کہاں قوت خرچ کر رہے ہیں؟ آج سب سے زیادہ وقت کس پہ لگ رہا ہے؟ موبائل پر۔ کہاں قوت خرچ کر رہے ہیں؟ لگے ہوئے 6 گھنٹے۔ ایک آدمی بادشاہ کے پاس آیا، اپنا ہنر دکھاؤں، اپنا کمال دکھاؤں، کہ دکھاؤ۔ اس نے نا سوئی زمین پہ گاڑی، سوئی دوسری سوئی ہاتھ میں پکڑی، مارا نشانہ، سوئی کے ناکے میں سے سوئی گزار دی۔ بادشاہ نے کہا ہے یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اتنے سال محنت کی ہے، اتنی قوت خرچ کی ہے، یہ فن سیکھا ہے، یہ میں نے ہنر سیکھا ہے، یہ میرا کمال ہے،
میں سوئی کے ناکے میں سے سوئی گزار دیتا ہوں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، بادشاہ نے اپنے آدمی بلایا کہ اس کو 10 اشرفیاں انعام دو، اس کو 10 اشرفیاں، اور دوسری بات اس کو بٹھا کے نا 10 جوتے اس کے سر پہ زور سے مارو، انعام اس بات کا کہ محنت بڑی کی ہے، اور جوتے اس بات کے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو آج لوگ طاقت غلط جگہ خرچ کر رہے ہیں۔ جو قوت خرچ ہوتی ہے اللہ کے دین کے پھیلانے پر، وہ کہاں خرچ ہو گئی؟ خواہشات پوری کرنے، ضرورتوں پر۔ 5 چیزوں پر جان کھپا رہے ہیں، کھانا کھائی جا رہے ہیں، لوگ کھائی جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ دکانیں کی چیز کی نظر آئیں گی آپ کو؟ کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں۔ لوگ اتنا کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھانا ہی پڑتا ہے۔ دوسری طاقت خرچ ہو رہی کس پر؟ کپڑوں پر، دے جوڑے پہ جوڑا، دے جوڑے پہ جوڑا، 10 جوڑے رکھے ہوئے، 20 جوڑے رکھے ہوئے لوگوں نے، اور جوڑے لینے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ جینے کا پروگرام ہے، مرنے کا پروگرام۔ اگر مرنے کا پروگرام ہوتا نا تو کفن بھی رکھتا۔ اگر 1000 آدمیوں سے پوچھو کہ آپ نے کفن رکھا ہوا ہے تو شاید 1000 میں سے ایک آدمی نکل آئے جس نے کفن رکھا ہو، ورنہ کفن کسی نے نہیں رکھا ہے۔ 20 جوڑے رکھے ہوئے ہیں۔ جوڑے کیوں رکھے ہیں؟ کہ جینے کا پروگرام ہے۔ کفن کیوں نہیں رکھا؟ کہ مرنے کا پروگرام۔ دیکھو عید کے کپڑے عید والے دن لیتے ہیں کہ عید سے پہلے ہیں؟ عید سے پہلے۔ شادی کے کپڑے شادی والے دن لیتے ہیں کہ شادی سے پہلے؟ اور کفن کس دن لیتے؟ کس دن لیتے؟ جس دن۔ کفن کیوں نہیں لیا؟ مرنے کا پروگرام۔ اگر کسی کو 4 سوٹ ہدیے میں دو کتنی خوشی ہوگی، اور اگر کسی کو کفن ہدیے میں دو، آپ گھر جاؤ بیگم سے کہو میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں، کیا لائے ہو؟ ایک کفن لایا ہوں تمہارے لیے۔ اسے کتنا غصہ آ جائے گا، پروگرام ہی کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبت تھی حضرت عائشہ سے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کو زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ کہ نہیں مردوں میں سے کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ آپ کا انتقال ہوا حضرت عائشہ کی گود میں ہوا، آخری دن حضرت عائشہ کے گھر گزارے۔ آپ نے دعا کی اللہ تو نے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا، میں عدل کرتا ہوں لیکن میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اتنی حضرت عائشہ سے محبت۔ آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہیں آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرو۔ دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے، لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑ، یہ بھی بنا لو یہ بھی بنا لو، نہیں، ہلکا پھلکا رکھو۔ دوسری بات فرمایا عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچا۔ ابھی جب مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے ان کے اندر مال کی ہرس پیدا ہوتی ہے، مال کی دوڑ میں لگ جاتا ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ عائشہ کپڑوں کو اس وقت تک پرانا سمجھ کے نہ چھوڑنا جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائے، جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائے۔ تو بھائی صلاحیت غلط جگہ لگ رہی ہے، کھانوں پر، کپڑوں پر، مکان بنانے پر، شادیوں پر 3 سال تیاری ہو رہی۔ بھئی تمہاری شادی تو بہت عرصہ ہو گیا طے ہو گئی تھی کہ ابھی تیاری مکمل نہیں ہے، ابھی تیاری ہو رہی ہے۔ شادی کے موقع پر ایک فہرست بناتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں ہونا چاہیے؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے مولوی صاحب۔ ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے، نہ کچھ سر نہ پاؤں کرنا پڑتا ہے۔ شادی میں تو 2 چیزیں ہیں بھائی، نکاح اور ولیمہ۔ شادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، اب زور لگے شادیوں پر۔ ایک شادی کے کئی فنکشن، ہر فنکشن کے لیے نیا جوڑا، بازاروں کے چکر، رنگوں کی میچنگ، مرد لگے ہوئے مال کمانے میں، عورتیں لگی ہوئی مال خرچ کرنے میں۔ اس سے پوچھو کہ کل تم نے نیا جوڑا پہنا تھا، آج دوسرا نیا جوڑا کیوں پہن لیا؟ کل والا جوڑا کیا پھٹ گیا تھا یا کٹ گیا تھا یا جل گیا تھا؟ پتہ کیا کہتی ہے؟ وہ تو لوگوں نے دیکھ لیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو شہرت کا لباس پہنے گا، دکھلاوے کا لباس پہنے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنے گا۔ وہ صلاحیت غلط جگہ لگ رہی، کھانوں پر، کپڑوں پر، شادیوں پر، سواریوں پر، مکان پر۔ تبلیغ میں کہہ رہے ہیں ان 5 چیزوں کو سادہ کر لو، کھانا سادہ ہو، کپڑے سادہ ہو، مکان سادہ ہو، شادی ہو، سواری سادی ہو، اور زور لگ جائے کس پر؟ اللہ کے دین پر، دین کو پھیلانے پر، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنے پر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پر، اس پر صلاحیت لگ جائے تو یہ سارا مجمع عزم کر لے کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ دعا کے بعد چھٹی، دعا کے بعد چھٹی، کوئی نہیں بھائی، یہ کام ہے۔ یہ کہنا سننا کس کے لیے بھائی؟
کرنے کے لیے، یہ کہنا سننا کس کے لیے؟ ہمارے حاجی مشتاق صاحب ہوتے تھے رائے گڑھ میں، اور فرمانے لگے آج جو ہے نا عام طور پر کہنے والا کہہ کے فارغ، سننے والا سن کے فارغ۔ بیوی نے خاوند سے کہا صبح کو شاید پتی ختم ہوگی، پتی لیتے آنا، نے کہا بہت اچھا۔ چاول بھی ختم ہو گئے، چاول لیتے آنا، بہت اچھا۔ آٹا بھی ختم ہو رہا ہے، آٹا بھی لیتے آنا، بہت اچھا۔ گھی بھی تھوڑا رہ گیا، گھی بھی لیتے آنا، بہت اچھا۔ وہ کہتی جا رہی، وہ سنتا جا رہا، کہتی جا رہی، وہ سنتا جا رہا۔ شام کو آیا تو خالی ہاتھ۔ بیوی نے کہا میں نے تجھے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا تجھے کہنے کا ثواب، مجھے سننے کا ثواب۔ اور یہ کہنا سننا کرنے کے لیے بھائی، یہ اجتماع اتنی طاقت خرچ ہوتی ہے کس لیے؟ زندگیاں بدلیں، سوچ بدلیں، شوق بدلیں، اپنے کام کو پہچانیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ یہ صرف برکت کے لیے نہیں کہ برکت کے لیے اجتماع میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں بھی آیا تھا اجتماع میں، بھائی آئے تو تھے، اب کر کیا رہے ہو؟ کر کیا رہے ہو؟ لے کے کیا گئے وہاں سے؟ ایک ساتھی مجھے اجتماع میں ملا، میں نے کہا ماشاء اللہ کس ملک میں سفر ہوا؟ کہ تو میرے تو کوئی سفر نہیں ہوا۔ میں نے کہا 4 ماہ کب لگے؟ تو میرے تو 4 ماہ نہیں لگے۔ میں نے کہا اچھا چلہ تو لگتا ہوگا؟ کہتا نہیں چلہ بھی نہیں لگا۔ میں نے کہا بھائی سروزے تو لگے ہوں گے؟ کہتے میرا کبھی سروزہ بھی نہیں لگا۔ میں نے کہا تم اجتماع میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہتا 20 سال سے آ رہا ہوں۔ ارے بھائی یہ تو ایک بہانہ ہے، یہ تو کیا ہے کہ اصل تو کام سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے کام کو پہچانو بھائی، اپنی صلاحیتیں ضائع نہ کرو۔ کتنوں کا آخری دن چل رہا ہے انہیں پتہ نہیں۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو کیا کہتے تھے کہ بوڑھے ہوں گے تو توبہ کریں گے، اور بغیر بڑھاپے جوانی میں مر گئے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو کیا کہتے تھے جب بیمار ہوں گے تو زندگی بدل لیں گے، اور بغیر بیماری کے ہوں گے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو کیا کہتے تھے فجر میں اٹھا نہیں جاتے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مصروف آدمی۔ جنگ میں نا ایک وکیل صاحب سے ملنے گئے، گشت کرنے نا، ان کو جا کے ترغیب دی کہ بھائی وقت لگائیں، اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اس نے نا جیب سے ایک کاغذ نکالا، کہتا یہ دیکھو مولوی صاحب، یہ میری فہرست 2 مہینے کی جو ہے نا میری مصروفیت ہے، میرے پاس 2 مہینے تک تو ٹائم ہے ہی کوئی۔ اگلے دن مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ وکیل صاحب کا انتقال۔ دھوکہ ہے، میں مصروف ہوں۔ بھائی پھیرو میں نا پھول نگر جسے کہتے ہیں، وہاں جماعت گئی تو مسجد قریب کلینک تھا، ڈاکٹر صاحب سے ملنے گئے گشت کرنے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں، میں مصروف آدمی ہوں، آپ لوگ فارغ ہو، چلو جاؤ یہاں سے۔ ڈاکٹر صاحب بات سن لو، کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں۔ تو تبریز میں کیا ہے، لڑنا تھوڑا ہے تو نہ سے۔ دوسرے دن ایک ساتھی کے پیٹ میں درد ہو گیا، انہوں نے کہا چلو بھائی ڈاکٹر صاحب قریب ہے کلینک، ساتھی کو اٹھایا وہاں لے گئے تو کلینک بند۔ ساتھ والی دکان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب کدھر؟ کہ ڈاکٹر صاحب رات کو فوت ہو گئے۔ کام نہیں ختم ہوتے آدمی کیا ہو جاتا ہے۔ تو سچی بات ہے یہ مجمع یہ کریم ہے پورے کراچی۔ یہ مجمع نیت کر لے کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، ہمیں اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچانا ہے، ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، 100% لوگوں کو نمازی بنانا ہے، قرآن کی تلاوت اور ذکر کو زندہ کرنا ہے، ہمیں محنت کر کے سب کے اخلاق اچھے بنانے ہیں، کمائیوں کو پاکیزہ بنانا ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں چمکانا ہے۔ 4 ماہ چلہ 3 دن یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ کب کرنا ہے؟ آخری شیطان پتہ کیا کہے گا؟ یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں کرنی ہے لیکن ابھی نہیں، بعد میں۔ ہاں اجتماع کی کامیابی کیا ہے؟ اجتماع کی کامیابی کیا ہے؟ کہ اجتماع سے جماعتیں نکلیں، چلے کی 4 ماہ کی، پھیل جائیں پورے ملک۔ تو یہ جو مجمع یہاں آیا ہے یہ خود نہیں آیا، کون لایا ہے؟ یہ بات کان میں جو پڑ رہی ہے یہ کس کی توفیق ہے بھائی؟ اس کی قدر یہ ہے اس کو کریں تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ بھائی۔ کتنی جماعتیں نکلنی چاہیے اجتماع سے؟ کتنی؟ کیا عزم تھا؟ 2000؟ اب کتنی بنی ہے ابھی تک؟
ہاں ابھی تو 1200 بنی بھائی. اب یہ مجمع اگر نیت کر لے کہ انشاءاللہ 2000 جماعتیں پوری کرنی ہے تو انشاءاللہ جماعتیں پوری ہو جائیں گی. تو بولو بھائی ہمت کر کے بھائی، نقد چلہ 3 چلے بھائی. دیکھو ایک گزارش ہے سب سے، جانا نہیں ہے کسی نے، او بھائی جانا نہیں کسی نے، او بھائی جانا نہیں کسی نے بھائی. کہ جانے والوں کا پیار محبت سے نہ پاؤں پکڑ لو، جانا نہیں کسی نے. نقد ہمت کر کے بولو بھائی، نقد چلہ 3 چلے بھائی، نقد چلہ 3 چلے بھائی، کریں ہمت بھائی.